بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة، وفي رواية: وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری ذات کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ یاد کر لینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ موقع نہیں دیا، ان کی زندگی وہیں پہ ختم ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں قوی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم کو رمضان ملے گا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ اس رمضان کو ہم پا سکیں گے، کیونکہ ہر انسان اللہ رب العزت کی طرف دھیرے دھیرے کشا کشا بڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ تو ایک انسان جو ہے اپنے موت کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک دن جو ہمیں اور آپ کو میسر ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی بہتر ہوں، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے زندگی کے یہ ایام، خاص کر کے رمضان کے ایام، بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کی آمد سے قبل آخری جمعہ کو، شعبان کے آخری جمعہ کو، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان سے ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو جمع فرماتے اور رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے نصیحت فرماتے اور ایک طویل خطبہ دیتے۔ تو گویا آج اسی سنت کو ہم تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں نے ابتدا میں
آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس میں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کو 5 ایسی صفات یا خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو پچھلی کسی امت کو نہیں نوازا گیا۔ ایسی 5 چیزیں عطا ہوئی ہیں جو پچھلی کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ خلوِ معدہ یا خالی پیٹ کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو ایک عجیب قسم کی بو آتی ہے، بظاہر جو ہم انسانوں کے لیے وہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ جو مہک ہے، وہ جو بو ہے، وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ دوسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں۔ تیسری جو صفت ہے یا خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں اور جنت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں سے عنقریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ گمراہ نہ کر سکیں، بھٹکا نہ سکیں اور اللہ کی قریب ہونے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ اور 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث فضیلت کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ جس طریقے سے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ نماز کے وقت سب معاف کر دی جاتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ انسان جب جمعہ پڑھ لیتا ہے تو پچھلے جمعہ سے اب تک جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے پچھلے رمضان کے بعد سے اس رمضان تک جو گناہ انسان کرتا ہے، اس درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک جو شرط ہے، اذا اجتنبت الکبائر، جو کبائر ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ انتہائی عظیم مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں یوم الفرقان نصیب ہوا جس کو ہم بدر کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کعبے کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہوتی ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، صرف فضیلت پہ ہی اگر گفتگو کی جائے تو یہ جو وقت ہے ہمارے لیے ناکافی ہوگا۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رمضان کے جستجو کے حوالے سے رجب کے مہینے سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں حدیثوں میں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان کی سعادتیں نصیب فرما۔ یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کا جو چاند ہے اس کو دیکھو اور اس کو گن کر رکھو کہ اسی حساب سے پھر رمضان کی استقبال کی تیاری کی جائے، رمضان کی تیاریوں میں مصروف رہا جائے۔ چنانچہ ہم یہ سنتے ہیں علماء کرام سے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اس کی تیاری کے لیے، اس کی تگدو کے لیے منہمک رہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ بار الہ رمضان ہم کو نصیب فرما۔ اور پھر جو رمضان مل جاتا تھا تو پہلے ہی رمضان سے 6 مہینے تک یہ دعا ان کی ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت جو عبادت اور نیکیاں ہم نے کی ہے، جو تو نے توفیق دی ہے، اللہ رب العزت ان کو قبول فرما۔ تو گویا کہ یہ پورا سال جو ہے رمضان کے شغف میں، رمضان کے فکر میں، رمضان کی تیاریوں میں اور رمضان کے استقبال میں گویا کہ ان کا پورا سال جو ہے وہ صرف ہوتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رمضان میں یہ ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے، قرآن کا مدارسہ ہوتا، تلاوت ہوتی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو باد تند ہے، تیز ہوا سے زیادہ آپ جو ہے نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے تھے۔ تو گویا کہ آج آپ حضرات نے مجھے جس موضوع کی ذمہ داری دی ہے اس کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں، استقبال رمضان کیوں اور کیسے۔ تو کیوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں رکھی۔ اب دوسرا پہلو یہ آتا ہے کہ ہم کیسے کریں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے یہ جانا کہ رمضان اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی فضیلت والے ایام ہیں، اور اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس انہماک کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے، اس کی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی تیاریوں میں مصروف ہونا چاہیے، اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس مہینے کا استقبال ہمیں شکر خداوندی سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں گفتگو آپ سے میں نے بات رکھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے نیکی کمانے کا اور اپنی رضا کے کاموں کو کرنے کا، اپنی خوشنودی کے کاموں کو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت طلحہ بن عبداللہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے دو ایسے ساتھی ہیں جن کی تقریباً ایک ہی زندگی تھی، اسلام کی جو زندگی تھی وہ یکساں تھی، اور دونوں دین کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں، نماز اور قیام کے معاملے میں، اور جتنے بھی کام اللہ کے خوشنودی کے ہو سکتے تھے، دونوں برابر کے برابر جو ہے وہ تھے، اور دونوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا دونوں کا، کہ ایک ساتھی ان کا رمضان سے قبل شہید ہو گیا، طبعی موت نہیں مرا، شہید ہو گیا ایک صحابی، اور جہاد میں انہوں نے حصہ لیا اور بھرپور انداز سے حصہ لیا، اور اپنی جان آفری کے حوالے کر دی، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن ایک اور ساتھی ان کے جو رمضان کے بعد اپنی طبعی موت میں انہوں نے رمضان پایا، تو اب انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ جنت میں جو مقام اس شخص کا ہے جو بعد میں اپنی طبعی موت مرا، نیچرل موت مرا، اس کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اس کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، اور وہ شخص جو شہید ہوا، اپنی جان قربان کر دی، بھرپور انداز سے جہاد کیا، جہاد میں حصہ لیا، اس کا وہ مقام بہرحال نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے حضرت طلحہ بن عبداللہ، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا وہ ایک سال زندہ نہیں رہا، اس نے رمضان نہیں پایا؟ تو صحابی نے کہا، اور باقی صحابہ کرام، تو انہوں نے کہا بلا۔ پھر آپ نے پوچھا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، کہ کیا اس نے رمضان نہیں پایا، اس نے روزہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا بلا۔ پھر کہا وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجَدَ سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، تو پورے سال اس نے نمازیں پڑھی، سجدہ کیا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں بے شک۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو کہ فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پھر سن لو ان دونوں کے درمیان اجر میں اتنا تفاوت ہے، اتنا فرق ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ تو اجر کے معاملے میں ان کا اتنا زیادہ فرق ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کو رمضان ملتا ہے، رمضان نصیب ہوتا ہے، رمضان کی سعادتیں ہم کو ملتی ہیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے، ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں استقبال اس لحاظ سے کرنا چاہیے کہ اس رمضان کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا جو مقصد ہے، تیسرا جو طریقہ ہے استقبال کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے اجر کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہوتا
اتنا یقین نہیں ہوتا. ایک عادت ہے مسلمان کی حیثیت سے روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس روزے کا، رمضان کی فضیلت کا شعور، اور پھر جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا جو اجر ہے اس کا بھی شعور ہونا چاہیے. اور ہمیں وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم بارہا سنتے ہیں رمضان میں روزے کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہو، اس کی فرضیت پر یقین ہو، ایمان پختہ ہو. اور احتساب یہ ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کے اجر پر یقین ہو کہ وہ ہمیں ملے گا، اللہ کے اجر پر یقین ہو، اللہ کے انعام پر یقین ہو. اور انعام کیا ہے؟ روزے کا انعام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. فَإِنَّهُ يَصُومُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ اجر کی جو تعبیر اختیار کی گئی یہاں پہ، یہ بڑی غیر معمولی تعبیر ہے، بڑی خوبصورت تعبیر ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو نیکیوں میں جو اعمال یا اجر کی جو تعبیرات اختیار کی گئی ہیں احادیث میں، روایتوں میں، ایک تو یہ تعبیر ہے کہ 10 گنے سے لے کے 700 گنا تک کسی نیکی کا عمل اجر ملتا ہے. ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ آپ اگر ایک کھجور بھی اگر صدقہ کر دیں تو اللہ کے نزدیک جا کر وہ احد پہاڑ کے برابر بن جائے گا. اور اس طریقے کی مختلف تعبیرات جو ہے ہمیں ملتی ہیں. لیکن یہ جو تعبیر ہے نیکیوں کے اجر کے سلسلے میں، روزے کے اجر کے سلسلے میں، یہ غیر معمولی ہے اور یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ابھی نہیں بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا، میں اپنی شان کبریائی اور اپنی عظمت کے حساب سے اور اس کے مطابق دوں گا. تو یہ جو چیز ہے ہمیں اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں 3 ایسے اعمال، 3 ایسے نیک اعمال ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میں اپنے طرف سے خاص دوں گا. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لامحدود اجر ہے، غیر معمولی اجر ہے، لامحدود اجر ہے. اللہ تعالیٰ خاص اجر دیتے ہیں. اس میں سے ایک روزہ ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کسی کو معاف کر دے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. عفو درگزر، معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے. اور پھر رمضان کے حوالے سے جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کی ایک آیت ملتی ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور ان کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ بے حد و حساب ہے. تو یہ 3 اعمال ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر دیتے ہیں، لامتناہی اجر ہمارے لیے لکھتے ہیں. صبر کیا ہے عزیزان محترم؟ صبر، ظاہر بات ہے کہ ہم روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ گرمی ہوتی ہے، شدید پیاس کی حالت ہوتی ہے، ہم کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہمارے پاس میسر ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پیتے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے خوف، اللہ کی رضا، اس کے خاطر ہم پیاسے رہتے ہیں، اس اپنے پیاس پر کنٹرول کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور ہم روزہ نہیں توڑتے. کوئی اگر پیشکش بھی کرتا ہے تب بھی ہم نہیں پیتے. تو یہ جو عمل ہے تقویٰ، یعنی اپنی ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں کو اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو اختیار کر لیں، گرچہ وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کو پسند ہو اور ہمیں ناگوار ہو تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں صبر. چوتھا جو طریقہ ہے، رمضان آنے سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں، توبہ کریں، استغفار کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں پچھلا جو رمضان دیا تھا اس میں جو کوتاہی ہو گئی تھی، یا اللہ اس کو معاف فرمائے. جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اس کی تلافی کریں، اس کی معافی مانگیں، اور پھر نئے عزم کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں، اللہ سے دعا مانگ کے کہ یا اللہ تو نے جو موقع میسر فرمایا ہے اس میں وہ گناہ نہیں ہوں گے، وہ کمیاں اور کوتاہیاں جو ہوئی تھیں اب نہیں ہوں گی. تو گویا کہ توبہ کریں، استغفار کریں، استغفار کے ساتھ ہم اس روزے کا استقبال کریں. 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی تیاری بھرپور انداز سے کریں. اور یہ تیاری چاند نکلنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت پہلے ہونا چاہیے. یہ ماہ غفران بھی ہے، ماہ فوزان بھی ہے.
ماہ غفران کی حیثیت سے ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے، اپنے عادتوں کو سدھارنا ہے، اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنا ہے، اور نئے انداز سے اور نئی تبدیلی کے ساتھ رمضان میں ہمیں داخل ہونا ہے، اور پھر ہمیں اپنے رمضان کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، جو کامیاب تاجر ہوتا ہے وہ اپنی منصوبہ بندی عین اس وقت نہیں کرتا جب سیزن آ جاتا ہے، بلکہ سیزن سے بہت پہلے کرتا ہے۔ آپ رمضان کی مثال دیکھ لیجئے کہ خوردنوش کی جو چیزیں ہیں، سحری اور افطار میں کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں، آپ دیکھیے ایک دکاندار کتنا پہلے لا کے جمع کر لیتا ہے، اپنی دکانوں کو ویل اپڈیٹ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اسکول جب کھلتے ہیں، اکیڈمک ایئر ہوتے ہیں، تعلیمی سال شروع ہونے والا ہوتا ہے، تو یونیفارم ہے، کتابیں ہیں، اور وہ بزنس جو ہے اس کا بالکل اپ گریڈ کرتا ہے اور ساری چیزیں دکان میں مہیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا حال ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو رمضان سے پہلے اپنی زندگی کی، رمضان کے شب و روز کی وہ منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی اس لحاظ سے ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے، اور تربیت کے ساتھ پھر ہمیں اس رمضان میں داخل ہونا ہے۔ ہمارے اندر کیا صورتحال ہے، کیا کمزوریاں ہیں، کس چیز کی کمیاں واقع ہیں، ہم قرآن سے کتنے دور تھے اور اب ہم کو قریب ہونا ہے، نمازوں کی ہماری حالت کیا ہے، اخلاقی اور روحانی اور دینی اور اسلامی ہماری سچویشن کیا ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا بہتر بنانا ہے۔ دین کے لیے، تحریک کے لیے، اسلام کے لیے کیا ہمارا کمٹمنٹ رہا ہے، اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو تبدیل کریں اور اپنی اس رمضان کو گویا کہ ہم اپنے تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ اور تربیت کے حصول کا جو سب سے بڑا ذریعہ کہا گیا وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ ابھی آپ نے آیت سنی کہ روزہ ہے، اور روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طریقے سے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے لیے کوئی نئی چیز ہے، طریقہ الگ رہا ہے روزوں کا، لیکن روزہ بہرحال ہر امت پہ فرض رہا ہے۔ اور دوسری چیز، روزے کا جو اصل مقصد تھا تقوی، وہ بھی ہر زمانے میں، ہر شریعت میں رہا ہے۔ تو یہ جو تقوی ہے یہ اہم چیز ہے، اس تقوی کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے ان دنوں میں۔ اور یہ جو تقوی ہے عزیزان محترم، اس لحاظ سے ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا ہے، چونکہ اس کو شہر الصبر کہا گیا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیسی کیسی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اور جناب جائز جنسی تعلقات جو ہیں وہ عام طور پہ عام حالات میں ہمارے لیے حلال ہوتے ہیں، ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعمال یا جو چیزیں ہمیشہ حرام ہوتی ہیں ان کو ہم نے نہیں چھوڑا؟ ہم جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی ہو رہی ہے، گانے بھی سنتے، دیکھا گیا ہے ہمارے کہ وقت نہیں کٹتا تو گانے سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں۔ آج کا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اپنے اوقات کو ہمیں منظم کرنا ہے، اور ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جب ہم نے حلال کردہ چیزوں کو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا ہے، تو جو ہمیشہ حرام رہنے والی چیز ہے ان کو تو لامحالہ چھوڑنا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ اور بالخصوص رمضان میں ہمیں اپنی تربیت اس لحاظ سے کرنا ہے کہ کلی طور سے ہم ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ وہ روزے دار کہ روزہ رہتے ہوئے بھی گناہوں میں ملوث ہے، غیبت کر رہا ہے، اور نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اس طرح کے اگر انسان ایک مومن اگر روزہ رکھتے ہوئے یہ سارے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو روزے دار ہیں وہ سوائے پیاسے رہنے کے، سوائے بھوکے رہنے کے ان کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِّن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کہ سوائے رات کے جاگنے کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر قیام کرتے ہیں، تہجد کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، لیکن وہ ان کا صرف رات کا جاگنا ہی شمار کیا جاتا ہے، عبادت میں وہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ سارے گناہ تو ہو رہے ہیں۔ جو اصل روزے کا جو مقصد ہے گناہوں سے بچنا، صبر، تقوی، یہ ساری چیزیں، اس کا ہم نے مفہوم نہیں سمجھا، اس کا ہمارے اندر جو ہے وہ ادراک نہیں تھا، اس کی ہم نے جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس کا
قیام جو ہے اور اس کا روزہ جو ہے صرف بھوکا رہنا اور صرف رات کا جاگنا ہے۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں، رمضان کے بعد بھی جب شروع ہو جائے اور رمضان سے پہلے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں خصوصی، اور جب رمضان آ جائے تو ہمیں بہت ہی اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا۔ دعا مخ العبادہ کہا گیا، الدعاء هو العبادہ کہا گیا کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے اور دعا ہی اصل عبادت ہے، یہ کہا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی جو آیت آپ نے سنی ابتدا میں کہ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، احکامات کا ذکر ہو رہا، وہاں جملہ معترضہ کے طور پہ بیچ میں ایک آیت کیا آ رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے تعلق سے، میرے حوالے سے، تو آپ کہیے کہ میں ان سے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمارے بندوں کو چاہیے کہ فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، کہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں، میں ان کو دوں گا۔ تو یہاں پہ خاص اس انداز کی جو آیت یہاں پہ آئی ہے سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام شہر رمضان، پھر اس کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی، اور پھر اس کے بعد جو ہے روزے کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو بیچ میں گفتگو کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا جو ذکر کیا ہے، ہمیں اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دعا پر یقین بھی ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ وہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اللہ پر مکمل ایمان اور قبولیت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے حدیث پڑھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہی بات قیام کے لیے بھی کہی گئی، اور یہی بات آخری عشر میں جو قیام کر کی جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ بات کہی گئی، تہجد کے لیے بھی، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے یہ نہیں کہ صرف روزے رکھے، جس نے قیام کیا، جس نے رات کو جاگا، وہ بھی اس نیت کے ساتھ اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ جاگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنے گا، اور اپنے احتساب کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے اور یقین کے ساتھ وہ قیام بھی کرے اور دعا بھی مانگے۔ ہم ایک چیز یہاں پہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، تو موجودہ جو حالات ہیں اس وقت ہم سب جانتے ہیں، موجودہ جو حالات ہیں غزہ کے جو ہمارے مسلمان ہیں، فلسطین کے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو اپنا تن من دھن قربان کیے دے رہے ہیں اقصیٰ کی بازیابی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں گویا کہ ہم سب کی طرف سے، ان کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یقین جانیے کہ وہ جو میدان میں جو جنگ لڑ رہے ہیں، اگر ہم نے دل کی گہرائی سے اگر ہم نے ان کے لیے اور رات کے سناٹے میں سکون سے اگر ہم نے ان کے لیے دعا مانگی، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت ان کے انعام کے ساتھ ہمیں بھی وہ انعام ہمارے لیے بھی لکھ دیا جائے، کیونکہ ہماری دعا پہنچیں گی اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہمیں روایتوں سے ملتا ہے کہ فرشتوں کو لگا دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو، تو فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اپنی مخصوص دعاؤں میں ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھی ضرور سے ضرور یاد رکھیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو جوامع کہی جاتی ہیں، مختصر دعائیں ہیں، ان کو ہم کوشش کریں کہ یاد کر لیں۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہاں اوقاف کے تحت اور مختلف طریقوں سے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ آج کل موبائل میں ہمارے پاس اپلیکیشن ہوتے ہیں، دعاؤں کے اپلیکیشن ہے، حصن المسلم ہے، اذکار ہے، امام نووی کی اذکار ہے، اس میں دعائیں ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور طے کر لیجئے کہ ہم کو ایک دعا ہفتے میں کم از کم ایک یا دو دعائیں ہفتے میں اس طریقے سے ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اور وہ دعائیں جو جامع دعائیں ہیں کوشش کیجئے کہ ان کو یاد کیجئے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صحابی رسول آئے، حضرت امامہ الباہلی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں، مشکل ہو جاتا ہے کہ کس دعا کو ہم یاد رکھیں، کس دعا کو ہم محفوظ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز، ایسی دعا نہ بتا دوں جو تمام دعاؤں کو شامل ہو، تمام دعائیں اس میں شامل ہو جائیں؟ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ
میں ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں، طلبگار ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، آپ کے نبی، آپ کے رسول نے مانگا۔ اور وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا اللہ ہم ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جن چیزوں سے آپ کے رسول نے، آپ کے حبیب نے پناہ چاہی۔ تو یہ بے انتہا جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو بھی اپنی زبان میں دعائیں میسر ہوتی ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ایک بات وہ یہ ہے کہ جب رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ شروع میں جو جوش و خروش ہوتا ہے وہ آخر میں آتے آتے مان پڑ جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلاف کا طریقہ اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ایسا نہیں رہا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آخری عشرہ ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا 20 رمضان کے بعد تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، شد مئزر، ازار کہتے ہیں زار بند کو کس لیتے تھے۔ یہ ایک تعبیر ہے جیسے ہم اور آپ کسی بڑے کام کو، کسی وزنی چیز کو اٹھانا ہو، کوئی بھاری کام کرنا ہو تو ہم کیسے کمر کس لیتے ہیں اور تہبند باندھ لیتے ہیں، اس طریقے۔ تو یہ شد مئزر یہ ایک تعبیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اور وَأَحْيَا لَيْلًا، اور شب بیداری، راتوں کو جاگتے تھے، جاگ کر گزارتے تھے۔ اور پھر وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یہ نہیں کہ خود جاگتے تھے، خود عبادتوں میں مصروف ہوتے تھے، تنہا عبادت کرتے تھے، نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے۔ ہم اس جنت کے طلبگار بنے جس میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو بھی داخل کروائیں۔ وہ جنت بھی کیا جنت ہوگی عزیزان محترم کہ جس میں ہم اکیلے جائیں اور ہمارے بچے نہ ہوں۔ تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اس حدیث کے ایک ٹکڑے کے حوالے سے کہ جہاں ہم نیکی کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں، اللہ کی مرضی والے کام کریں، اللہ کی خوشنودی والے کام کریں، وہیں ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی ہم ان نیکی کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ تو وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں۔ حدیث میں ہمیں یہ تک پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو کہ جس شوہر نے اپنی بیوی کو چھینٹے مار کر اٹھایا، یہ لفظ ہے باقاعدہ کہ بیوی اگر اٹھتی ہے تو شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے اور پانی کی چھینٹ مارے، شوہر اٹھ رہا ہے تو بیوی کے چھینٹا مار کے اٹھائے، تو یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی بھی بہرحال کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس پہلو سے ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ عشرہ کہ ابھی تک 20 رمضان تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، ان کی پروتی کے لیے یا ان کی تکمیل کے لیے یا ان کے کفارے کے لیے گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایام ہے۔ اور یہ ایام یہ وہ ایام ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر اسی میں ہوتی ہے، اہم رات جس کو قرآن پاک میں لیلۃ القدر کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور انہی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم عشرہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی عشرہ ہوتا ہے۔ ہماری جو صورتحال ہے جو دیکھنے میں آتی ہے مسلمانوں کی کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آخری عشرے میں کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ قیام ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، صدقات ہیں، جو بھی نیکی کے کام اور اللہ کے قریب ہونے والے کام ہیں ہمیں ان کو کرنا چاہیے۔ شب قدر کے حوالے سے یا آخری عشرے کی جو راتیں ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ بھی ایک جامع دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ جواب دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ عفو درگزر کے پیکر ہیں، سراپا عفو درگزر ہیں، اور تحب العفو، اور آپ کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، بخش دینا یہ آپ کو پسند ہے۔ یا اللہ فاعف عنی، مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی مختصر دعا ہے اور کتنی جامع دعا۔ اس دعا کو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، اگر نہیں یاد ہے کسی کو تو اس دعا کو ضرور یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک بہت اہم چیز کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ اور مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں
چونکہ ہمارا جو روٹین ہے کھانے پینے کا اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، کھانے پینے کا نظم تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ سحری سے فجر سے پہلے یعنی سحری کے وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے افطار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کی وجہ سے جسم ہمارا جو اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بہرحال ہمیں بچنا ہے، سستی نہیں پیدا ہونے دینا ہے۔ اور جو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ سو کر وقت لوگ گزارتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سستی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور وہ دعا بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ ہم سے حزن سے، عجز سے اور کاہلی سے، کسل کا لفظ ہے کاہلی، سستی جو پیدا ہو جاتی، ان تمام چیزوں سے ہمیں ان دعاؤں کو بھی، یہ چھوٹی سی جو دعا ہے اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کی کثرت، اور جب ہم تلاوت کی بات کرتے ہیں عزیزان محترم، تو تلاوت میں صرف الفاظ قرآن نہیں، تلاوت کے معنی ہوتے ہیں الفاظ قرآن کی بھی تلاوت اور معانی قرآن کی بھی تلاوت، اور اس کے وسیع معنی میں جائیں گے تو اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر بھی آتا ہے۔ تو یہ چونکہ شہر القرآن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں جہاں تلاوت کثرت سے کرنا ہے، اس کے معانی کو بھی پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اور اسی سے متعلق چیز اور آگے میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ہے، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ کتاب ہدایت دی ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ایمانی تقاضا ہے، بلکہ یہ ہمارا فرض منصبی بھی ہے کہ ہم اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ تو یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور قرآن کی دعوت کو اس مہینے میں ہمیں عام کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن پڑھنا ہے، اس کے معانی کو سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اور پھر جو دوسری چیز ہے، وہ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ۔ ایک تو وہ انفاق ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ فرض ہے، گرچہ ایسا نہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ کا جب سال پورا ہو جاتا ہے تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک نصاب لوگوں نے بنایا ہے، رمضان میں چونکہ اجر زیادہ ہوتا ہے، نیکیوں کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے لوگ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ سب نکالتے ہیں، یہاں پہ انفاق سے مراد یہ ہے کہ آپ صدقہ، خیرات، یہ شہر المواسات ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس غریب کون ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، آپ ان کو نہیں پہچان پاتے۔ آپ تلاش کیجئے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں، آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے، خاندان کے باہر بھی ہوں گے، آپ کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، ملنے جلنے والے لوگ ہوں گے، آپ ان کے اوپر خرچ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی آپ کی کمیت پر، کوانٹٹی پر کوئی سوال نہیں کرے گا، جو کوالٹی ہے اس کے اوپر بحث کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جنت جن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 1000 روپے ہے تو ایک 100 روپے کا ہم صدقہ دیتے ہیں، اگر 100 روپے ہے تو 10 روپے کا صدقہ دیتے ہیں۔ دینا ہر حال میں ہے، ثواب کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ ہم جب قربانی کا ذکر کرتے ہیں اپنے علماء کے نام سے ہم سنتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها، قرآن کی آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو وہاں اصل وہ جو گوشت ہے، وہ قربانی کا جانور ہے، وہ اللہ کیا نہیں پہنچتا، بلکہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ جو تقوی ہے، تمہارے دل کے گرمی کے ساتھ جو نکلتا ہے، جذبے کے ساتھ جو نکلتا ہے، وہ تقوی ہے جو اللہ کے پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں اگر انفاق کرنا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، زائل کر دیتی ہے، اسی طریقے سے صدقات جو ہیں وہ گناہوں کو بھی زائل کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس وہ میسر ہے تو اس کا بھی صدقہ دو۔ اور اتقوا النار کہا،
کہ گویا کہ صدقہ جو ہے اس سے آگ سے انسان اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے، آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اور پھر ہماری یہ کوشش بھی ہو کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں اگر ہمارے پاس وقت میسر ہے، حالات بہتر ہیں، تو ہمیں جو باقاعدہ مسنون جو اعتکاف کا طریقہ ہے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عمرے کی بڑی فضیلت ہے رمضان میں، اگر ہمیں اور آپ کو موقع میسر آ جائے، حالات اپنے ٹھیک ٹھاک ہوں، تو رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی فضیلت کے بعد اگر کوئی انسان اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، ممبر پر آپ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین 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 3 مرتبہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا وجہ تھی، کیوں کہا آمین؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے، جب پہلے ممبر پر میں چڑھا تو انہوں نے کہا کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین، کہ اس میں سے پہلی بد دعا حضرت جبرائیل نے یہ دی کہ جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی اور وہ دوزخ میں داخل ہو گیا اس کے باوجود، تو فابعدہ اللہ، پھٹکار اللہ کی، اللہ سے دور ہو جائے وہ۔ تو یہ گویا کہ جو دعا ہے اس پر حضرت جبرائیل نے خود کہا، جبرائیل امین ان کا آمین کہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا قل آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ 2 چیزیں اور ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ جس کے بوڑھے والدین جس کو میسر آئیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پا سکا، اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ مختلف الفاظ میں یہ حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، تو تم کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہارا جب ذکر کیا جائے اور کوئی درود و سلام نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو اور اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو، تو کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو عزیزان محترم، یہ گفتگو کا میرا جو آخری حصہ تھا، اس پہ ہمیں بہت توجہ دینا ہے کہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ہم بہت سنتے ہیں، بڑی عظمت ہم اس کی جو ہے سنتے ہیں، ان خوب اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے، اللہ کے اجر پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور ہمیں پھر اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں کمزوری تو واقع نہیں ہو رہی ہے، رمضان کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کر پا رہے نہیں، تو ہمیں اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے یہاں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی سعادتیں ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، جو رمضان میسر آئے ان میں جو ہم عبادتیں کریں، نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ